फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शब कद्र की फजीलत और अहमियत बताऊंगा। लैलतुल कद्र के क्या इनामात हैं और ये कुदरत की रात कितनी लंबी है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक की रातों में से एक रात शब कद्र कहलाती है, जो बहुत ही कद्र व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीनों के 83 वर्ष 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, उसने 83 वर्ष 4 माह का जमाना इबादत में गुजार दिया। और 83 वर्ष का जमाना कम से कम है, क्योंकि खैर मिनल फी शहर कहकर इस अमर की तरफ इशारा फरमाया गया है कि अल्लाह करीम जितना जायद अजर अता फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। इस अजर का अंदाजा इंसान के बस से बाहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रात क्यों अता हुई। प्यारे दोस्तों, इसके हसूल का सबसे अहम सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमखारी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आपने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमा दी, जो 1000 महीनों से अफसल है। प्यारे दोस्तों, इसकी तायीद हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूर रिवायत से भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब कद्र अनायत फरमाई। एक और रिवायत में ये भी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत योशला का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हजरात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम को इन बरगज़ीदा हस्तियों पर रिश्क आया। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इन साबका लोगों की 80-80 साला इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरह अल कद्र की तिलावत की। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फरत मिसरत से चमक उठा। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफील ये करम फरमाया कि उस उम्मत को लैलतुल कद्र अनायत फरमा दी और उसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से पढ़कर करार दिया है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कदर के मैनी मर्तबा के हैं, क्योंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ व मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला नफ्स शबान की रात को तमाम फैसले फरमा लेता है, और चूँकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से 1 साल की तकदीर और फैसले का कलमदान फरिश्तों को सौंपा जाता है, इसी वजह से ये लैलतुल कद्र कहलाती है। प्यारे दोस्तों, इस रात को कद्र के नाम से ताबीर करने की वजह यह भी है, इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कदर किताब काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाजिल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरत में लफ्ज़ कदर 3 दफ़ा आया है। लैलतुल कद्र फ़कत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियत है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती हज़रत अनस से नकल करते हैं
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں سے عابد کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں، ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کیا کرتے تھے، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموع 27 کا۔ سورہ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ سورت کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں سے ہی 27واں کلمہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی دلیل کو امام ابو بکر الوراق نے یوں بیان کیا ہے
کہ رمضان کی 30 راتوں کی طرح اس سورت کے بھی 30 الفاظ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلاً 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے 7 دن، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ آخر میں آپ لوگوں کو شب قدر کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔